بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 224 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الحجر سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ چند اسباب ایسے ذکر کریں گے، مثلا صفاحت ہے، اسی طرح فاسق ہونا ہے، تو ان اسباب کی وجہ سے کسی شخص پر قولی پابندی لگانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں قولی تصرفات مانع نہیں، یہ قولی تصرفات کے لیے مانع نہیں ہے، جبکہ بعض صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مانع ہیں۔ تو ان کی تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، لا بسفہن فإن بلغ غیر رشید لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إذا بلغ المدة مفسدا وفسق وغفلة۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا بسفہن ای لا یحجر عند الامام بسفہن، کہ پابندی نہیں لگائی جائے گی کسی شخص پر اس کی صفاحت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، سفیہ ہونے کی وجہ سے، بشرطے کہ وہ آزاد ہے، عاقل ہے اور بالغ ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کم سنی اور رقیت اور مجنون، یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کی تصرف قولی کو غیر نافذ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سفیہ ہونا ہے یہ تصرف قولی سے مانع نہیں۔ لہذا اگر سفیہ وہ فضول خرچ ہو، مفسد مال ہو، جو کچھ بھی ہو، اپنے مال کو آگ میں پھینکتا ہو، پانی میں ڈبوتا ہو، تو ان تمام ان کے بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے اس کے تصرفات کو ہم نافذ کریں گے اور اس پر ہم کسی قسم کی پابندی نہیں لگائیں گے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے سفیہ پر حجر کیا جائے گا، پابندی لگائی جائے گی جو اپنے مال کو اڑاتا ہو، اس لیے کہ ایسے تصرفات کرنا صحیح نہیں جو حاضر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے، اس لیے کہ اپنے مال میں ایسے تصرفات کرنا صحیح نہیں جو حاضر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے۔ مثلا بے ہے، اجارہ ہے، صدقہ وغیرہ ہے، تو سفیہ چونکہ فضول خرچی کرتا ہے، بس خود اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو محجور کیا جائے گا، جیسے کہ بچوں کو بچے کی خیر خواہی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اس میں فتویٰ جو ہے وہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے کہ سفیہ اگر اپنا مال اڑاتا ہو، اپنے نفع نقصان کا نہ ہو، تو اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں لا بسفہن کے سفیہ ہونے کی وجہ سے فإن بلغ غیر رشید لم يدفع إلیہ مال حتی یبلغ 25 سنة۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مال تو تصرفات قولی تو اس کے نافذ نہیں ہوں گے، لیکن جو مال ہے وہ مال اس کو دیا جائے گا یا نہیں؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک جب تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کو مال نہیں دیا جائے گا، لیکن جب 25 سال ہو جائے اس کے بعد اس کے مال اس کے حوالے ہم کر دیں گے۔ لیکن 25 سال تک پہنچنے سے پہلے اگر یہ اپنے مال میں کی تصرف کر لیتا ہے تو امام صاحب کے ہاں یہ تصرف اس کے نافذ ہوں گے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے 25 سال نہیں، جب تک وہ سفیہ ہے، صفاحت میں ہے، بیوقوفانہ حرکات کرتے ہیں، اس وقت تک اس کا مال اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ امام صاحب کا مذہب بیان ہو رہا ہے۔ فإن بلغ غیر رشید لم يدفع إلیہ، پس اگر وہ بالغ ہو جائے اس حال میں کہ وہ سفیہ ہو، رشید نہ ہو، عقل مند نہ ہو،
لم يدفع الیہ مال، تو اس کا مال اس کو نہیں دیا جائے گا حتی یبلغ 25 سنۃ، جب تک کہ 25 سال کو نہ پہنچے. جب 25 سال کو پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کا مال امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حوالے کیا جائے گا. وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ قَبْلُهُ، جیسے میں نے بتایا کہ غیر رشید ہے 25 سال تک تو مال اس کو نہ دینا. امام صاحب بھی ہاں فرماتے ٹھیک نہیں، لیکن اگر اس کو مال دے دیا، اس نے مال لے لیا اور کوئی تصرف قولی کر لی تو وہ تصرف اس کا نافذ ہو جائے گا. وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِذَا بَلَغَ الْمُدَّةَ مُفْسِدًا. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ 25 برس کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مفسد ہو، سارا مال ایک ہی دفعہ اڑا لیتا ہو. اور فرماتے ہیں کہ اس پر چاہے 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اس پر سمجھداری کے آثار ظاہر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ مال اس کو ہم دے دیں گے، کیونکہ بلوغ کے بعد اس سے مال روکنا بطور تعدیب تھا. اور اس عمر کے بعد غالب یہ ہے کہ کوئی ادب حاصل نہیں کرتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے کہ عقل انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب آدمی 25 سال کا ہو جاتا ہے، لہذا 25 سال کے بعد فوراً اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا. تو فرماتے وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِذَا بَلَغَ الْمُدَّةَ مُفْسِدًا، تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا جب وہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے، مفسدن اس حال میں کہ وہ فساد برپا کرنے والا ہو اور مال کو اڑانے والا ہو. وَفِسْقٍ وَغَفْلَةٍ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری، تیسری اور چوتھی وجہ ذکر فرما رہے ہیں، یعنی فاسق پر وغفلتن اور غافل پر کسی مصلحت کی وجہ سے پابندی نہیں لگائی جائے گی، یعنی ان کے تصرف قولی کو نافذ ہی سمجھا جائے گا. امام صاحب رحمہ اللہ تعالی تو فرماتے وفسق وغفلت ودین، اسی طرح اگر کسی پر قرض ہے تو اس قرض کی وجہ سے بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، بل اس کی تمام تصرفات قولیہ جو ہے وہ نافذ ہوگا. اگر پتہ چلے کہ وہ مفسد ہے اور اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو لہذا اگر وہ مصلح نہ ہو، مفسد ہو، تو اس پر پابندی لگائی جائے گی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. اسی طرح غافل پر حجر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ منقذ بن عمر کے گھر والوں نے حضرت منقذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ یہ غافل ہے، پیسے ہم ان کو دے دیتے ہیں، یہ جا کر بازار میں کچھ چھوڑ کے کچھ آ جاتے ہیں، جہاں 10 روپے کی چیز ہوتی ہے وہاں 20 روپے دے دیتے ہیں، جہاں 20 دینے ہوتے ہیں وہاں 50 دے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہ آپ بے و شرا کیا کرے اور اس کے بعد کہا کرے لا خلافتا، کہ کوئی دھوکہ نہیں، لہذا اگر دھوکہ ہوا تو میں واپس کروں گا. تو اس لیے فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے غافل ہونے کی وجہ سے کسی کی تصرف قولی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ دین کی وجہ سے بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. پھر وَإِن طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبِسَهُ، اگر غرماء نے، قرض خواہوں نے اس مدیون کی قیدی ہونے کا مطالبہ کیا کہ اس کو قید کرو، تو فرماتے ہیں قاضی اس کو قید کرے لیا بھی مالہ فی دینہ، یہاں تک کہ وہ اپنا مال ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بیچ دیں. فَلَهُ مَالُهُ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمْ، اب ایک صورت اور ہے کہ اگر اس مدیون کا مال جو ہے وہ تو عین ہے، ودین دراہم، اور اگر اس مدیون کا مال اور دین دونوں دراہم ہو، جن سے متحد ہو، قضا بلا امرہ، تو قاضی اس کے حکم کے انتظار کیے بغیر فیصلہ سنا دے، اور اس کا جو مال ہے دراہم وہ مدیون دائنین کو حوالے کر دے. ولو دینہ دراہم ولہ دنانیر، اگر اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ دراہم ہے اور دین جو ہے وہ دراہم ہے اور اس کے پاس موجودہ مال وہ دنانیر ہے، اور بالعکس یا اس کے برعکس ہیں، بیا فی دینہ، تو اس درہم کو دنانیر کے بدلے میں، دنانیر کو درہم کے بدلے میں بیچا جائے گا. ولو، یعنی اس کے دین کے بدلے میں یہ چیزیں بیچی جائے گی. ولو
یبع عرضه ولم یبع عرضه وعقاره، ہاں اگر اس پر قرض درہم و دنانیر کے اس کے پاس سامان اور جو ہے پلاٹ یا زمین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو قاضی اس کے سامان اور اس کے زمین وغیرہ کو نہیں بیچے گا۔ صورت مسئلہ ہے کہ زید نے عامر سے کوئی چیز خریدنے کے بعد زید مفلس ہوا اور عامر کا اس چیز کا قرضہ 1,00,000 روپے اس پر ہے، تو فرماتے فَإِنْ أَفْلَسَ مُبْتَاعُ عَيْنٍ، کسی عین چیز کو خریدنے والا مفلس ہوا، پھر اس کے بعد دیگر قرض خواہ بھی ہے اور اس چیز کے مشتری بھی آ گیا اپنے اس چیز کو وصول کے لیے، تو فرماتے ہیں فَبَائِعُهُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ، تو یہ جو بائع ہے جس سے اس نے یہ چیز خریدی ہے یہ غرماء کے ساتھ برابر کی شریک ہوں گے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہے لہذا میں اپنی چیز لے لیتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ اس مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔